ابتدا اس بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے. آپ کا اسیر فکر آج ایک نئے مہمان کے ساتھ، بلکہ ایک بہت ہی یونیک قسم کے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. صاحب یہ اس دور کی بات ہے جب نیلام گھر میں جو لوگ آتے تھے وہ ہیرو قرار دیے جاتے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ نیلام گھر نے اعلان کیا کہ ہمارا کوئی شو جیتنے والے کو موٹر سائیکل کا انعام دیا جائے گا. اور طارق عزیز صاحب مرحوم نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کسی بھی کوئز پروگرام کا یہ سب سے بڑا انعام ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب موٹر سائیکل جو ہے ایک بہت بڑا انعام ہوا کرتا تھا. آج کل کی طرح ریوڑیوں کی طرح نہیں بڑھتی تھی موٹر سائیکل. تو وہ پہلی موٹر سائیکل جیتنے والے جناب عاصم علی قادری صاحب جو ہیں وہ آج ہمارے مہمان ہیں. تو آج ہم ان سے باتیں کرتے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کیا تیاری کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کچھ کیا. اس کے علاوہ جو ان کا بہت بڑا ایک کارنامہ ہے وہ یہ پاکستان کوئز سوسائٹی کا قیام ہے، جو کہ تقریباً 50 سال اپنے پورے کر چکا ہے، اور وہ اس کو ماشاءاللہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ چلا رہے ہیں. السلام علیکم عاصم بھائی. وعلیکم السلام. عاصم بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی مجھے بھی خوشی ہے اور میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے صلاحیت سمجھا اور اس قابل کہ آپ مجھ سے دوبارہ اس سلسلے میں میری کچھ عزت افزائی کر سکیں. بہت شکریہ. نہیں عاصم بھائی، بات جو نا عزت افزائی تو عزت تو خیر اللہ کی دین ہوتی ہے. اصل میں آپ جو ہے نا وہ بڑے چھپے رستم ہیں، مطلب صحیح لفظ آپ پر جو ہے نا فٹ آتا ہے کہ چھپے رستم ہیں. آپ کام بہت کرتے ہیں لیکن آپ چھپ چھپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ آپ کہاں ہیں. تو چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جو میرا فارمیٹ ہے پروگرام کا، یوزلی میرا فارمیٹ جو ہے نا وہ بہت ہی سادہ سے سوالوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں جو سوالات میں یا پروگرام میں جو رنگ بھرنے کا کام ہوتا ہے وہ ہمارے مہمان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ آج جو ہے نا وہ ہم امید کرتے ہیں کہ بڑا ہی پر مغز قسم کا جو ہے وہ رنگ بھریں گے آپ ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میں 7 جولائی 1949 کو کراچی میں پیدا ہوا. جی اچھا. اپنے بچپن کی کوئی باتیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جو آپ سمجھتے ہوں کہ بڑی دلچسپ رہی ہوں یا بڑی جو جس نے آپ کو یہاں تک پہنچنے میں مدد کی ہوں، ایسی کوئی باتیں؟ بیسیکلی تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس لائق اور قابل بنایا کہ میں کوئی سوشل ایکٹیویٹیز میں قدم رکھوں. دوسرا سب سے بڑا آنر جو میرے والدین کا ہے، جن کی سرپرستی اور جن کی اجازت سے میں کچھ آگے بڑھا. اور تیسرا یہ میرے اساتذہ کا مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے صلاحیت سمجھا اور اسکول اور کالج لیول پہ مجھے کافی آگے آنے کا موقع ملا. اسکول لیول پہ تو ہم کھیل کود اور اسکاؤٹس اور تقریری مقابلوں میں حصہ لیتے تھے. پھر محلے میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ربیع الاول کے حوالے سے یا دوسرے، تو اس میں سوشل ایکٹیویٹیز میں کافی حصہ لیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ رجحان بڑھتا چلا گیا اور پھر میٹرک کے بعد جب کالج میں داخل ہوئے تو وہاں ایک نیا ماحول دیکھا. وہاں ہفتہ طلبہ بنتا تھا اور اتفاق سے بس ذہن میں یہ آیا کہ جو مختلف پروگرام ہو رہے ہیں اس میں کوئز کی دنیا سے کیونکہ تھوڑا سا شوق تھا، مجھے معلومات عامہ کا دلچسپی تھی، تو پھر میں نے اس میں قدم رکھا. آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم جو ہے وہ کہاں تک حاصل کی ہے اور کہاں کہاں سے حاصل کی؟ جی میں نے تو میٹرک تو کیا گورنمنٹ اپنی جو پیلا اسکول جیسے کہتے ہیں گورنمنٹ سیکنڈری اسکول جہانگیر روڈ نمبر 1 سے، اور پھر میں نے ایس ایم سائنس کالج سے بی ایس سی کیا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مدرسہ بھی ہے، قائد اعظم نے وہاں پڑھا بھی، اور پھر جو مسلم سائنس کالج کی جو بلڈنگ ہے اس کا سنگ بنیاد بھی 1943 میں قائد اعظم نے رکھا. تو یہ ایک میرے لیے بڑا اعزاز ہے. اور پھر میں نے کالج میں جو تعلیم حاصل کی وہاں بھی نامی گرامی لوگوں سے رابطہ ہوا، جس میں پروفیسر انیتا غلام علی اور سراج الاسلام پروفیسر سراج الاسلام بخاری صاحب اور کرکٹر ہارون رشید، صلاح الدین سلو اور ٹیبل ٹینس کے اور بہت مطلب بڑی یہ کہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر بین الاقوامی سطح پہ لوگوں کو متعارف کرایا گیا اور اپنے اپنی فیلڈ میں آگے بڑھے. تو بہت مجھے اچھا لگا اس کالج میں جا کر، اور میری ساری جو بھی ایکٹیویٹیز تھیں اس میں جو کامیابی کا سہرا ہے وہ پروفیسر اشمت اللہ لودھی مرحوم جو میرے پرنسپل تھے ان کا ہے. انہوں نے مجھے بہت ہی موٹیویٹ کیا، انکریج کیا، میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے موقع دیا، اور میں اس طرح سے کوئز کی دنیا میں متعارف ہوا.
आसिम भाई, मुझे भी एस एम साइंस कॉलेज से पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, और लोधी साहब यकीनन बहुत हौसला अफजाई करते थे तमाम लोगों की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे, और क्विज़ वालों के तो वो ख़ास तौर पे जो है वो काफ़ी गर्विदा हुआ करते थे। बड़ी गाइड भी वो बहुत ज़्यादा गाइड भी करते थे। तो अच्छा, तो फिर एस एम साइंस कॉलेज के बाद फिर आपने कहाँ आगे पढ़ाई जारी रखी, या फिर आपने किया? नहीं, वो फिर ये हुआ कि दो चीजें हुई मेरे साथ। एक तो वालिद साहब ने कहा कि भाई अब आप मैंने दाखिला लिया था एमएससी के अंदर, लेकिन वालिद साहब की हिदायत के ऊपर मैंने अमल किया। उन्होंने कहा कि 2 साल अगर आप कहीं काम हासिल करते हैं तो उसका तजुर्बा आपको मिलेगा। तो मैंने फिर टेक्सटाइल को ज्वाइन किया, और मैंने जर्मन गोट इंस्टीट्यूट से मैंने जर्मन सर्टिफिकेट कोर्स किया। उसके अलावा गवर्नमेंट टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट था वहां से मैंने टेक्सटाइल का सर्टिफिकेट कोर्स किया, और फिर मैंने एक टेक्सटाइल कंपनी ज्वाइन की, और फिर इस तरीके से मैं टेक्सटाइल के शोबे में आगे बढ़ा। और फिर मुझे उन्होंने मौका दिया कि मैं 1976 में जब मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझे एडवांस ट्रेनिंग के लिए स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड भेजा, और तकरीबन 1 साल का मेरा कोर्स था एडवांस ट्रेनिंग। और फिर वहां से आके मैं टेक्सटाइल से ही वाबस्ता रहा कुछ अरसे। उसके बाद फिर मेरी मुख्तलिफ फील्ड में मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। तो बेसिकली मैं ग्रेजुएट हूँ, साइंस ग्रेजुएट, लेकिन उसके बाद मैंने उसको अपनी जो है प्रैक्टिकल लाइफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता की, और मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग से अपनी जो है शोबे का आगाज किया, अपनी हमारी जिंदगी का आगाज किया। सही। अच्छा, अब आते हैं हम पाकिस्तान क्विज सोसाइटी की तरफ। ये आपने जो है वो तकरीबन 50 साल हो गए हैं ये इदारा आप चला रहे हैं माशाल्लाह, और कंटिन्यू है, बिल्कुल ज़िंदा रहा है ये मुसलसल। उसके बारे में हमें बताएं कि कौन कौन लोग थे आपके साथ। पहले तो आपने किस तरीके से इसका आगाज़ किया, और फिर किन लोगों ने आपका इसमें साथ दिया? बस ये जब ग्रेजुएशन हो गई और हमने देखा कि कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो क्विज के फरोग के लिए हर एक के लिए, मतलब एक कोई सोसाइटी थी उस जमाने में, वो शायद खत्म हो गई, और भी 2-3 बनी थी, वो भी ज्यादा देर नहीं चल सकी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की मदद से और अल्लाह के ताउन से और अल्लाह की दुआओं से, अल्लाह की मतलब लोगों की दुआओं से आज इस मुकाम पर हैं कि गोल्डन जुबली बना रहे हैं इस साल। और मैंने 1974 में पाकिस्तान सोसाइटी का क़याम अमल में लाया था। उसके बाद इसको पाकिस्तान सोसाइटी इंटरनेशनल का नाम दिया, और फिर उसको रजिस्टर्ड कराया और उसको पूरी दुनिया में मुतारिफ कराया। क्योंकि आपको पता है कि पहले ज़माने में सोशल मीडिया नेट नहीं था, लेकिन जो नेटवर्क आता गया हमने अपने काम को वसी किया, तोसी की, और मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ब्रांचेस बनाई। और कराची के अंदर रह के तो हमने बेइंतहा प्रोग्राम किए, बहुत तवील फहरिस्त है। लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ दिया उनमें बहुत सारे नाम हैं। मगर एक एक का नाम लूंगा तो फहरिस्त भी लंबी हो जाएगी, कुछ नाम रह भी जाएंगे। लेकिन जो काबिल फ़ख्र हैं उसमें सैयद जावेद रज़ा नकवी हैं जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं आजकल, और इसके अलावा डॉक्टर अकील अब्बास जाफरी साहब हैं जिनको तमग़ा इम्तियाज़ मिला। इसके अलावा और बहुत सारे साथी हैं, ताहिर रबी भाई जिन्होंने नई मालूमात का इजरा किया, 13 किस्तें निकाली, और बहुत सारी दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने मोटरसाइकिलें भी जीती, कारें भी जीती टीवी के प्रोग्राम से, और उन्होंने तंजीम का बड़ा साथ दिया और अब तक साथ दे रहे हैं। उसमें प्रोफेसर मुनव्वर कुरैशी हैं, सईद अहमद सईद हैं, बकर हाशमी मौजूदा सदर हैं, आरिफ सुमरो साहब हैं, और इसके अलावा हमारे जो खातिन हैं जमीला खानम जिन्होंने मीना बाजार पहली कार जीती थी। इसके अलावा उन्होंने हयाल कुरान के नाम से क्विज बुक निकाली है। मीर हुसैन अली इमाम उन्होंने बहुत सारी क्विज बुक निकाली हैं। इसके अलावा आरिफ मुस्तफ़ा हैं और स्वर्ण सिद्दीकी, शाहिद इकबाल सिद्दीकी, और बहुत से लोगों ने कार मोटरसाइकिल जीती। और उसके बाद ये कि एक तवील मतलब फहरिस्त है जिनका बहुत सारे नाम में शायद मेरे रह जाएंगे, और ये जो मेरे जहन में नाम है मैं उनका बता रहा हूँ आपको। बहुत ज़्यादा जो है उन लोगों ने अपने आप को आगे लाए और तंजीम को आगे आने का मौका मिला इस तरह से कि हम टीवी और रेडियो पे जो सवालात प्रोग्राम होते थे, सवालात मुरतब करते थे, जज के फराइज़ अंजाम देते थे, और मुन्नी बाजी का प्रोग्राम जो होता था उस पर भी हम प्रोग्राम करते थे। हकीम सईद के जो प्रोग्राम होते थे अजायब घर में, उसको भी हम अरेंज करते थे। इस तरह ये पाकिस्तान एशिया सेंटर का बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमें बहुत मौका दिया और कई प्रोग्राम हमने वहाँ किए। तो सबसे अहम बात यह है कि हमने मुख्तलिफ जो इवेंट्स थे इंटरनेशनल, उनको खास तौर पे हमने तरजीह दी, चाहे वो खातिन का साल हो, बच्चों का साल हो, माजूरों का साल हो, या कायद आज़म का सारा जश्न है विलादत, लियाकत अली खान का जश्न विलादत, अल्लामा इकबाल का जश्न विलादत, या सैयद जमात खान का 200 साल विलादत।
یہ تمام پروگرام ہم نے مرتب کیے اور اسکول کالجز کے یونیورسٹی کے لیول پہ پروگرام کیے اور لوگوں کو ہم نے ایوارڈز بھی دیے اور ہم نے اس کے علاوہ آن لائن پروگرام کوئی شروع کیا جو نیو جرسی سے راہیلہ پٹو صاحبہ کرتی ہیں 3.5-4 سال سے. پھر انٹرنیشنل کوئزنگ ایسوسیشن یو کے سے ہم ایفیلیٹڈ ہوئے اور 2017 سے ورلڈ کوئزنگ چیمپئن شپ باقاعدگی سے کر رہے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے پروگرام ہیں, بہت طویل فہرست ہے. 50 سال ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر گننے بیٹھے تو اگر سال میں 3-4 پروگرام بھی ہے تو بہت لمبی فہرست بن جاتی ہے. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے, جو ہے آپ مسلسل ایکٹیو رہتے ہیں. اچھا میرا ایک ضمنی سا سوال ہے, اور یقیناً میرے جو پروگرام دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ آپ پروگرام کرتے ہیں, اس میں لوگ تیاری کر کے آتے ہیں, آپ نے کوئی ایسی چیز مرتب کرنے کی یا ایسا پروگرام مرتب کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی تیاری اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ ان مختلف پروگراموں میں حصہ لے سکیں, تو ان کی تیاری کے سلسلے میں اس طرح کا کوئی پروگرام یا کوئی جو ہے نا وہ کورس وغیرہ یا کوئی چیز ہم نے ہم نے شروع میں کچھ کتابیں شائع کی تھیں اور آپ کو پتا ہے کہ جب نوجوان نسل ہوتی ہے اور اخراجات کا مسئلہ ہوتا ہے تو ذرا سی فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے بہت ساری باتیں آگے نہیں آتی. لیکن الحمدللہ عقیل عباس جعفری صاحب نے قائد اعظم معلومات کے آئینے میں لکھی, افتخار خان نے کرکٹ کو انگلش میں لکھی, اس کے علاوہ طاہر حبیب صاحب نے 13 قسطیں نکالی نئی معلومات, وہ بڑی یعنی اس میں ریسرچ سوال ہوا کرتے تھے. میں نے خود قائد ملت لیاقت علی خان پہ کوئز بک لکھی, ایک اردو میں کرکٹ کوئز لکھی. اس کے علاوہ ہم نے چھوٹا سا کتابچہ نکالا تھا 1975 میں خواتین کے عالمی سال کے اوپر, معلومات نسواں کے نام سے, اور بہت سارے کتابچے نکالے. اور اس کے علاوہ اب ہم یہ کرتے ہیں جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں سیمپل کوسچنز ہوتے ہیں, تو کوئی بھی ٹاپک ہوتا ہے اس میں سوالات بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 70-80% سوال یہاں سے ہوں گے, باقی باہر سے ہوں گے, آپ تیاری کریں. تو یہ اس طرح کے جو سلسلے ہوئے. اس کے علاوہ ہم نے اخبارات کے اندر بھی کوئز کالم چھپتے تھے, اس سے بھی لوگ استفادہ حاصل کرتے تھے. اور پھر بہت سارے دوستوں نے ہماری معلوماتی کوئز کے مختلف ٹاپک پہ سوال کی کتابیں نکالی, جس میں عقیل عباس جعفری صاحب ہیں, جاوید رضا نے اولمپک کے اوپر کوئز بک نکالی سمر اولمپکس 2016 میں, اور جواہر منقول صاحب نے کرکٹ کوئز نکالی, میر حسین علی نے بہت ساری کوئز بک نکالی ہیں, اور کئی لوگوں نے اس طرح سے کوئز کی دنیا میں اور کوئز کے حوالے سے کوئز بک شائع کی. یہ تو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا, تو اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں آپ کے پروگراموں میں وہ تو یقیناً اس کی تائید کریں گے, لیکن جو سوچ رہے ہیں کہ پروگرام میں حصہ لینا ہے یا کچھ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ سے ضرور رابطہ کریں گے, اور جو آپ نے گائیڈنس بتائی کہ آپ نے جو کتابیں ترتیب دی ہیں ان سے یقیناً ان کو فائدہ پہنچے گا. اچھا آپ کے جوابات سے جو ہے نا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ آپ کوئز کے حوالے سے تو معلومات کی کتابیں یا معلومات وغیرہ پڑھتے رہتے ہوں گے, اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کچھ اور پڑھنے کا بھی آپ کو شوق ہے کہ فارغ وقت میں جو ہے وہ چلو کچھ اور پڑھ لیا؟ اور میرے پاس اچھا خاصا کتابوں کا انبار بھی ہے, کرنا چاہیے. تھوڑی سی کتابیں ایسی ہیں جو کہ ہماری لائبریری ایک چھوٹی سی لائبریری ہے. اس کے ایک بات میں کہنا چاہوں گا, بھول گیا تھا آپ سے, کہ عقیل عباس جعفری صاحب نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا. انہوں نے پاکستان کرونیکل بک لکھی ہے جو کہ 1947 سے اور حالیہ 2024 تک اس کے اندر واقعات ہیں, اور اس میں انہوں نے اب حال ہی میں انہوں نے پاکستان کرونیکل کوئز بک لکھی ہے, جس میں کہ 100 عنوانات کے اوپر انہوں نے 1000 سوال مرتب کتاب شائع کی ہے, اور یہ انہوں نے تحفہ دیا ہے گولڈن جوبلی کے حوالے سے. تو عاصم بھائی اب جو ہے نا وہ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے, تو آخر میں ایک سوال جو نارملی سبھی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں خاص طور پر نوجوانوں کو کہ وہ اس فیلڈ میں اسپیشلی, مطلب ہم جب یہاں UK میں رہتے ہیں تو یہ ہے کہ یہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے لوگوں میں نظر نہیں آتی ہیں, بہت کم نظر آتی ہیں, تو اس کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ آگے آئیں اس سلسلے میں؟ جی, میرا سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ جتنے بھی ٹی وی میڈیا ہے نا جو ڈرامے اور مختلف چیزیں پیش کرتے ہیں, کم سے کم وہ ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دو دفعہ کوئز کے پروگرام کا آغاز کریں, اور جتنے بھی چینلز ہیں ان کو اس سے کیا ہوگا کہ ایک ماحول بنے گا اور نوجوان نسل کو اس طرف راغب ہونے کا موقع ملے گا. دوسرا میرا پیغام نوجوانوں کے لیے ہے کہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں اور اپنے جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پہ توجہ رکھیں, اور کتب بینی اور اخبار کا جو مطالعہ ہے وہ ضرور کریں, اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور علم میں اضافہ اس طرح کریں کہ جو چیز وہ پڑھ رہے ہیں اس کو نوٹ کریں کہ کس وقت کیا واقعات ہوئے ہیں, کون سی چیز کس طرح ہونی چاہیے.
دیکھیں ہمارے زمانے میں یہ اس طرح کی چیز کم ہوا کرتی تھی، لیکن ہم اس کے باوجود لائبریری میں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے تھے، اس سے سوالات بناتے تھے، اور ریڈیو پاکستان سے جو پروگرام آتے تھے وہ اپنی کاپی ڈائری کھول کے کاپیاں کھول کے اس میں لکھتے تھے سوال جواب، اور پھر اس طرح تیاری کرتے تھے. اور اس زمانے میں کوئز بک بھی شائع ہوا کرتی تھی، ابھی بھی شائع ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئز بک سے زیادہ جو ہے آپ جو مختلف کتابیں ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر اس پہ زیادہ فوکس کریں. کیونکہ دیکھیں اب تو نیٹ آ گیا ہے، اس سے بہت آسانی ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے نیٹ کے ہو جائیں، بلکہ کتاب سے دوستی کریں. صحیح. اور کتاب سے دوستی کرنے سے دو باتیں ہوں گی. ایک تو دیکھیں آپ کا ذہن پازیٹیو رہے گا، آپ منفی معاملات سے جو معاملات ہوتے ہیں اس سے دور رہیں گے، منفی سوچ سے، اور آپ کا مثبت کردار رہے گا، اور آپ ایک اچھے شہری بن سکیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی جو عملی زندگی ہے اس میں یہ چیزیں بہت کام آئیں گی. ڈیفینیٹلی آپ کا پیغام جو ہے نا وہ کراس پہنچ گیا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ عاصم بھائی، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. اب ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس موقع دیا بہت کہ شکریہ. اپنے دل کی کچھ آواز جو ہے وہ آپ کے ذریعے عوام تک پہنچا سکوں، سننے والوں تک. اور میرا جی یہ تھے ہمارے بہت دیرینہ دوست عاصم علی قادری صاحب. آپ نے دیکھا سنا بھی اور دیکھا بھی کہ انہوں نے اپنے سفر کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ سفر طے کیا. پہلا موٹر سائیکل انہوں نے پاکستان میں نیلام گھر میں جیتا، اور پھر اس کے بعد وہ صرف اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، پاکستان کوئز سوسائٹی کے ذریعے انہوں نے کوئز میں آنے والے لوگوں کی بڑی مدد بھی کی، اور اس سلسلے کو جاری بھی رکھا ہوا ہے. تو ہم اب اس کے ساتھ ہی آپ کے اسیر فکر جاوید اختر کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا. اللہ نگہبان.